اجتماعی معاملہ ہے، انفرادی طور پر ہم اپنا مسئول ہیں، اپنا ذمہ دار ہیں. اللہ ہم سے پوچھے گا، دنیا کے بارے میں پوچھے گا، ہماری عمر کے بارے میں پوچھے گا، اللہ ہم سے جوانی کے بارے میں پوچھے گا، بڑھاپے کے بارے میں پوچھے گا. زندگی دیا ہے تو اللہ ہم سے سوال کرے گا. ہمارے بارے میں ہماری تنظیم سے یا دنیا سے، گاؤں والے سے نہیں پوچھے گا، ہمارے بارے میں ہم سے پوچھے گا. جب ہمارا سوال ہم سے ہوگا تو ہم اپنے اعتبار سے اپنے لیے تو پلاننگ کریں گے. مومن کی زندگی پلان والی ہوتی ہے، اپنے لیے پلاننگ کریں گے، اپنے لیے جو ہے ایک بہترین لائحہ عمل تیار کریں گے، جدول بنائیں گے اور اپنے اوقات کو اچھے گزارنے کے لیے کوشش کریں گے، اور اپنے اوقات کو بہترین کیسے گزاریں، بہترین کیسے ہمارے اوقات ہوں، اس کے لیے پلاننگ کریں گے. جیسے ایک فکرہ دیتا ہوں، ایک جو ہے آئیڈیا دیتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن مکمل نہیں پڑھا ہوگا، ترجمہ کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے آپ نے تلاوت کی ہوگی ماشاءاللہ، کئی ختم آپ نے کیا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے پورا قرآن ترجمے کے ذریعے بھی پڑھا ہوگا، لیکن اکثر و بیشتر ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے قرآن نہیں پڑھا ہوگا. چلے اس نئے سال کی آمد پر، یا جو ہمارے اندر ایک محاسبہ پیدا ہوا ہے، غور و فکر کا زاویہ نیا جو ہے ایک رجحان پیدا ہوا ہے، تو ہم اپنا اگلا قدم بڑھاتے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہیں. چلو ہم ٹارگٹ فکس کرتے ہیں 6 مہینے کے اندر ہم مکمل قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ نہ صرف قرآن سے تعلق بنے گا، دین سے جڑیں گے، آخرت سے جڑیں گے، فکر آخرت پیدا ہوگی، آخرت کی تیاری پیدا ہوگی. آپ نے ایک مشن بنا لیا اور اس مشن پہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ صرف قرآن سے جڑنے کی وجہ سے آپ کے اندر نیکیوں کی لائن لگے گی بہت ساری. بس شوق اور دلچسپی ہو کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں اگر مسجد نہیں جاتے تھے مسجد جانے لگیں گے، درس میں نہیں آتے تھے یا درس میں آ کر اتنی اہمیت نہیں دیتے، آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے گی، دین کا تصور پیدا ہوگا، دین کا شعور بیدار ہوگا. اور آپ کے اندر اگر اخلاقی کمزوری ہو، دینی کمزوری ہو اور عقیدے کی کمزوری ہو، ان ساری چیزوں کی آپ کے اندر دھیرے دھیرے احساس جو ہے دھیرے دھیرے اصلاح ہوتی چلی جائے گی. تو قرآن کے لیے ایک ہدف بنائے. میں مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کو ایک ٹارگٹ بنائے کہ ہم اتنے دن میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں کم از کم قرآن کو سمجھ کر ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. ساتھ ساتھ اس میں اور بھی کتاب ایڈ کرنا چاہیں، جیسے سال کا پورے سال کا جو ہے پلاننگ بنائیں گے، پورے سال میں قرآن بھی ختم کر لینا ہے تفسیر کے ساتھ. اور کم از کم کتب احادیث میں صحیح بخاری کو ہم لیتے ہیں، جیسے کتب احادیث بہت ساری کتابیں ہیں اور سب سے ٹاپ، سب سے اونچائی پر صحیح بخاری ہے. قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ صحیح بخاری ہے. اور یہ جو صحیح بخاری ہے اس میں دین کے اکثر و بیشتر علوم موجود ہیں. یعنی آپ اگر دین سمجھنا چاہتے ہیں، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، طلاق کے مسائل کیا ہیں، خلا کے مسائل کیا ہیں، اور قرض کے، کاروبار کے، تجارت کے کیا مسائل ہیں، تو یہ جو سارے مسائل آپ کو ایک جگہ بیٹھے بیٹھائے صحیح بخاری سے مل جائیں گے. کسی مولوی کے پاس نہیں گئے، آپ کو کہیں جو ہے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. جب اگر سامنے ترجمہ ہو اور اس کے کچھ جو ہے حدیث کے فوائد و شرح موجود ہو تو آپ صحیح بخاری کے ذریعے بہت سارے دین کا علم حاصل کر لیں گے. بلکہ میں اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% یا اس سے بھی زیادہ دینی علوم سے آپ بہرہ ہو جائیں گے. 90% کم از کم دینی علوم سے بہرہ ہو جائیں گے. جہاں آپ کو جو بات سمجھ میں نہ آئے تو وہاں آپ علماء سے رابطہ کریں گے. دین کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ علماء کی رہنمائی میں، رہبری میں دین کو سمجھیں. خود بخود آدمی پورا دین نہیں سمجھ سکتا. جو مدرسہ نہیں گیا، جو علماء کے پاس نہیں بیٹھا، جو علماء سے بالمشافہ جو ہے دین نہیں سیکھا ہے، خود بخود کتاب سے مکمل دین نہیں سمجھ سکتا ہے. کبھی کبھی آپ کو لگے گا میں ترجمہ سمجھ رہا ہوں لیکن مطلب آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے. تو جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو، جہاں سمجھ نہ پائیں، وہاں علماء سے رابطہ کریں. تو میں 2 کتاب دے رہا ہوں، صحیح بخاری اور قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ذریعے پڑھنا. مزید اس میں جیسے جیسے ترقی کرتے جائیں اس میں ایڈ کر لیں گے. چلیں سیرت کی کتاب بھی داخل کر رہے ہیں، الرحیق المختوم کو داخل کر لیں. تو سب سے پہلے میں تعلیم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کے ذریعے ہی بیداری آئے گی. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو اندھیرے میں کون سا تیر ماریں گے؟ میں کہوں گا مسجد جائیں، میں کہوں گا نماز پڑھیں. شعور آپ کے اندر بیدار ہوگا کیسے جب تک دین نہیں، دینی علم نہ ہو، دینی تعلیم نہ ہو یا دینی تعلیم کی کمی ہو تو جتنا بھی کوشش کر لی جائے آپ کے اندر دینی شعور اتنا اس قدر بیدار نہیں ہوگا. جیسے جیسے دین پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا شعور بیدار ہوتا جائے گا اور عمل کی طرف آپ قدم بڑھاتے چلے جائیں گے. اس لیے پہلے نمبر پر علم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب آیات نازل فرمائی، وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ یعنی پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں، پہلے مرتبہ میں اور سب سے پہلے جملے میں، سب سے پہلے کلمے میں، سب سے پہلے ورڈ میں اقرأ ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جتنی چیزیں 23 سال میں نازل ہوئی ان میں پہلا جملہ، پہلا پیراگراف، پہلی چیز، بلکہ پہلی چیز میں پہلا ورڈ اقرأ ہے. کیونکہ دین مبنی ہے تعلیم پر. تعلیم نہ ہو تو آپ نماز پڑھتے رہیں گے، خطائیں کرتے رہیں گے. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ سنن نسائی کے اندر ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ نماز ایسے پڑھ رہا تھا کہ وہ صحیح سے اچھے طریقے سے رکوع اور سجدہ نہیں کر رہا تھا، یعنی غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے جواب دیا 40 سال سے۔ اب جواب سنیے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے۔ 40، صحیح حدیث ہے یہ، تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے، اگر تم اسی حال پہ مر گئے تو ملت رسول پہ تم نہیں مرو گے، تمہارا خاتمہ رسول کی ملت پہ نہیں ہوگا اگر تم ایسے نماز پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ اور مزید یہ کہتے ہیں آدمی ٹھیک ہے نماز اگر ہلکی ہی پڑھنا چاہتے ہلکی ہی پڑھے، لیکن ٹھیک سے تو پڑھے، رکوع نہیں ادا ہو رہا ہے، سجدہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نماز اس کی ایسے کیوں تھی؟ تعلیم کی کمی، علم کی کمی، یہی وجہ ہے۔ علم اس کے پاس نہیں تھا اس لیے وہ ایسی نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر آپ کے پاس علم آ جائے، اور علم وہ جو دلیلوں کے ذریعہ، دیکھا دیکھی والا میں علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے کہا کتاب آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، حدیث آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ دین کو دلائل کے ذریعے سمجھیں گے، دلیل کے ذریعے سمجھتے ہیں تو اب آپ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھتی ہے اور یقین کے ساتھ آپ عمل کریں گے۔ دیکھا دیکھی دین نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمانوں میں فرقے ہیں، مسلک ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھیں، جیسے لگتا ہے صرف اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، 40 سال بلکہ 40,000 سال ایسے نماز پڑھتا رہے گا کوے کے چونچ مارنے کی طرح، کوئی فائدہ نہیں۔ نماز وہ مفید ہے جو ٹھیک ڈھنگ سے تعدیل ارکان کے ساتھ ٹھہر کر اطمینان و سکون اور ہدوء کے ذریعے جو نماز ادا کی جاتی ہے وہی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اٹھک بیٹھک نماز کوئی فائدہ نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث بتایا، اور صحابی بتا رہے ہیں کہہ رہے اگر تم ایسے نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے نا تو تمہارا خاتمہ رسول کی ملت پر، رسول کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، ان سارے معاملات کے اندر اور دینی شعور بیدار کرنے کے لیے، دین کی طرف آنے کے لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ دین کا علم اپنے لیے سب سے پہلے اور سر فہرست رکھیں۔